حسين يا ابن أم الوداع الوداع حسين يا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ سامنے گنبد بارگاہ ہے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی کہ پروردگار نے توفیق دی ہے اس وقت بارگاہ معصومہ میں میں موجود ہوں، اور یہ شہادت کے ایام چل رہے ہیں ملکہ دو عالم شہزادی کونین کے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ بہرحال اس زمین پر بھی ہوں، اور میرے برادر میرے دوست بہرحال بہت ہی شناختہ شدہ چہرہ کہ جس کو ہر کوئی جانتا ہے، میری مراد جناب وزیر صاحب قبلہ ہیں کہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پہلے تو خدمت میں سلام کروں گا اور ناظرین سے آپ بھی سلام کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ توضیح دیں۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناسبت ایام فاطمیہ کی تمام اہل ولا کو اس شہادت کے موقع پر تسلیت اور تعزیت پیش خدمت ہے، اور خاص طور سے امام زمانہ کی خدمت میں کہ وہ انشاءاللہ ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیں۔ آقا بہرحال بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، اور اس بیوی کا بھی ممنون اور مشکور ہوں کہ جنہوں نے اجازت دی کہ اپنی بارگاہ میں کھڑا ہو سکوں۔ اور یہ پروگرام اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لائیو پروگرام بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال جناب معصومہ کی زیارت کی آقا ہر کسی کی تمنا ہے آنے کی، لیکن ادھر 2 سال سے جو یہ چل رہے ہیں حالات کہ کوئی پہنچ نہیں پا رہا ہے اس جگہ پر زیارتوں پہ، تو یہاں سے چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہم لوگ نائب الزیارہ بھی رہیں اور پیغام وہاں پر پہنچ جائے۔ اس میں سے پہلی چیز میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ آپ کا نام فاطمہ ہے، شہزادی کا بھی نام فاطمہ ہے، کیا مناسبت ہے ان دونوں میں؟ کیوں دونوں کو ایک جیسا کہا گیا، اور کیا اس بارے میں کوئی ایسی بھی کوئی حدیث یا واقعہ بھی ہے کہ جناب فاطمہ کی زیارت کی جس کو کرنا ہو وہ جناب معصومہ کی زیارت کر سکے؟ جی ناظرین کرام، یہ جو شہزادی فاطمہ معصومہ کے دربار عالیہ میں ہم لوگ حضور حاضر ہیں، اور بہرحال آئیے آپ سب کی طرف سے ایک سلام دیتے ہیں حضرت معصومہ کو۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فاطمہ معصومہ ان کا بڑا درجہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی ولادت سے 69 ایئرز پہلے، یعنی جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بھی ولادت نہیں ہوئی تھی، تب امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا ان قریب میری ایک بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، لقب معصومہ ہوگا۔ یعنی پہلے ہی توضیح دی جا چکی ہے، یعنی ابھی آپ کی ولادت امام موسیٰ کاظم کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت جی یعنی نسبت دیکھیے امام صادق اپنی بیٹی کہہ کے ان قریب ایک میری بیٹی پیدا ہوگی جس کا نام اور لقب، اور پھر یہ نہیں بلکہ اس کے دفن کا مقام شہر قم میں دفن ہوگی، اور جو اس کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کا مطلب کہ جو بھی زائر یہاں پر آ جائے پہنچ جائے جی اس حدیث کے زمرے میں وہ شامل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ جو ایک مفہوم، یعنی یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے جنت نہیں، اصلا اس وقت جو ہے جنت میں گویا یعنی خود اس وقت گویا جنت ہی میں موجود ہے۔ جی کہتے ہیں کہ جنت میں رہ کے جنت کی تمنا بس ہوا کرتا ہے۔ جی یہ بہرحال یہ شہر قوم ہے، اور پھر امام صادق فرماتے ہیں کہ وَهُوَ عُشُّ آلِ محمد، آل محمد کے لیے یہ آشیانہ ہے۔ جیسے ایک حدیث امام صادق سے کہ بے شک میرے جد رسول اللہ کا ایک حرم ہے جسے مدینہ، میرے جد علی مرتضیٰ کا ایک حرم ہے جسے نجف اشرف، اور ہم اہل بیت کے لیے اگر کوئی حرم اور گھر اور آشیانے کی مثال ہے تو وہ شہر قم ہے، اسی لیے اسے شہر علم اور شہر ولا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس بی بی کا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے یہاں کچھ لوگ آئے، اور یہ ہوا کہ امام سے زیارت اور ان کی ملاقات کا شرف، اور لوگ آنے کے بعد پتہ چلا کہ امام حاضر نہیں ہے، کہاں گئے؟ سفر پر، کب آئیں گے؟ وقت لگے گا۔
یہ ہوا کہ چلیے بھائی اب کیا کریں، ہم لوگ اتنا نہیں رک سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سوالات کچھ خود وہاں یہ پیش وقت کیے. ہاں کس سے پوچھیں تو اندر ایک 6 سال کی بچی اللہ اکبر، یہ اللہ معصومہ اکبر، قوم تھیں، اللہ اکبر. یعنی جس گھر کے بچے اتنے باکمال ہوں، اللہ بزرگ اکبر، بزرگ کا کتنے. کیا کہنا. جی نام فاطمہ اثر تو بہرحال بے شک، بے معصومہ شک، لقب، بے شک، تو بے اس شک. لقب کا اثر. تو جناب معصومہ نے 6 سال کی عمر کا کیا ہے تمہارا سوال، لے آؤ بھیجو. انہوں نے سوال دیا، ادھر سے کچھ دیر میں وہ جواب، اور سبحان اللہ. سوال کرنے والا جواب دیکھنے کے بعد پانے کے بعد وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرے سوال کا جواب ہے یا جو نہیں. میں چاہتا تھا وہ ہے یا جی نہیں. وہ سبحان جواب پڑھ کے کہہ رہے تھے ہاں صحیح ہے. وہ لوگ وہاں سے مدینے سے نکلے اور راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزر، اور ان لوگوں کو پتہ چلا تو گئے خدمت میں حاضر عرض ادب، اور کہنے لگے کہ فرزند رسول ہم لوگ گئے تھے لیکن آپ سے ملاقات نہیں، لیکن ہمارا سوال تھا، اور ہم لوگ یہ کہہ کے پلٹ رہے تھے کہ ہم اپنے سوال کا جواب کس سے لیں. تو ایک بچی نے کہا لیا، وہ جواب لیا، پڑھتے جا رہے تھے فداہا ابوہا فداہا ابو. اس کا باپ اس پر قربان جائے، جس طریقے سے رسول اللہ نے اپنی بیٹی اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا، وہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی آپ کے لیے. یہ آپ کا بہرحال فضل و کرم. اور آپ کو قبلہ ایک چیز اور بھی بہرحال یہاں پہ آپ کے گفتگو کے درمیان ایک چیز آئی کہ معصومہ آپ کو کہا گیا. جی بہرحال معصوم 14 ہیں، 14 سے نہ 15 ہو سکتے نہ 13 ہو سکتے. جی. تو آپ کو کس نے معصومہ کہا؟ یہ لقب کہاں دیکھیے سے آپ کو ملا؟ لقب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ لقب نے خود معصومہ. دیا. جی ایک سبحان اللہ. اچھا ایک اور حدیث ہے کہ جس میں یہ ہے کہ آپ کا نام فاطمہ ہے جی. اور شہزادی کا نام بھی فاطمہ ہے. بے شک. یہ دونوں میں کیا شباہتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کہا فاطمہ. جی. اور وہ کہتے ہیں روایت جس طریقے سے شہزادی کونین معصومہ عالم سبحان اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا روز قیامت اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گی. بے شک بے شک. ویسے ہی نام فاطمہ اثر قیامت کے دن شہزادی اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گی، یہ اپنے زائروں کی شفاعت کریں گی. اللہ اکبر. اور خدا یہ سب کو توفیق دے انشاءاللہ خدا سب کو نصیب کرے آئیں. اور شہر ولا میں شہر محمد و آل محمد میں کوئی ایسا کوئی واقعہ بھی گزرا ہے کہ اگر کوئی جناب زہرا کی زیارت کرنا چاہے جی تو بہرحال آپ کی قبر تو مخفی ہے، آپ جی کی زیارت تو نہیں کر سکتے، کیا ہے ایسی کوئی جگہ کہ اگر ہم چاہیں ان کی زیارت کریں تو جناب زہرا کی زیارت کا ہمیں ثواب مل سکے؟ جی دیکھیے ایک تو یہ کہ حدیثوں سے امام صادق نے فرمایا جو بھی جائے گا جنت گویا جنت کی اس کو جی بشارت و ضمانت. ایک اور عالم دین آیت اللہ مرشد نجفی کے والد محترم نے جی انہوں نے ایک تمنا ظاہر کی تھی کہ پر امام زمانہ سے ظاہراً انہوں نے کچھ اعمال وغیرہ بھی انہوں نے کیا باقاعدہ طور سے اعمال کیے تھے. اور پھر یہ جب اعمال کیے اور یہ تمنا ظاہر کی تو رات میں خواب میں سوئے، خواب میں عالم انکشاف، عالم مکاشفہ یعنی گویا وہاں پر کوئی شخص آ کے اور کہہ رہے ہیں کہ کیا چاہیے تم کو، میری جدہ کی زیارت تمہیں، اگر تیرے دل میں تمہارے دل میں ہے اور میری جدہ فاطمہ زہرا کی زیارت تو جاؤ شہر قم میری پھوپھی کی زیارت کرو فاطمہ معصومہ کی، تمہیں میری جدہ کی زیارت کا ثواب ملے گا. یہ انہوں نے نجف سے ظاہراً یہ ان کو پیغام آمادہ ہوئے اور پھر آنے کے بعد اس جگہ آپ نے اپنا بسیرا ڈالا. جو بھی یہ اس کا اثر یہ ہوا کہ آیت اللہ مرشی نجفی جو ان کے بیٹے جی کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے اس روش کے اوپر انہوں نے عمل ایسے کیا کہ اس زمانے میں پہلے حرم ابھی جو کھلا رہتا ہے رات بھر کھلا، پہلے رات بھر نہیں کھلا ہوتا تھا، پہلے صبح اذان کے پہلے کھلتا. تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی 40 سال تک آتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور وہیں بیٹھے رہتے تھے. جب دروازہ کھلتا تھا تو کہتے ہیں سب سے پہلا زائر حضرت آیت اللہ مرشی نجفی. یعنی یہ معرفت کی بات ہے، درجہ معرفت ہے کہ انسان اس طرح سے اس مقام، اور خود اللہ نے ان کو ویسے مقام بھی دیا جس میں اپنی وصیت میں انہوں نے لکھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو لے آنا معصومہ کے ذریعے کے پاس رکھ کے میرے امامے کا ایک سرا میرے تابوت میں
اور ایک سرا ذریح میں، سبحان اللہ، اور باندھ کر فاطمہ زہرا کے مصائب پڑھنا. اللہ اللہ، یعنی یہ مرتبہ جناب معصوم قم، بہرحال جس بیوی کو اتنا مرتبہ کہ جس کا دیار عش آل محمد و آل محمد کا آشیانہ بنے. آج ان کے ارد گرد کہتے ہیں 2000 سے زائد صرف محدثین دفن ہیں. اللہ اکبر. محدث کون ہوتا ہے؟ جس کو 2000 کم سے کم حدیثیں یاد ہوں، اسے محدث. 2000 سے زائد محدثین. پھر ابھی علماء کتنے یہاں دفن ہیں، مجتہدین یہاں پر مراجع. جی قبلہ بس وقت میں تو اتنی ہم لوگ کی گنجائش نہیں، بس ایک سوال، آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ خود آپ کے لیے ملتا ہے کہ جناب معصومہ کے لیے کیا دیگر معصومین نے بھی کچھ حدیث ارشاد فرمایا آپ کی فضیلت میں، بجز امام جعفر صادق علیہ السلام اور ساتویں امام، کیا دیگر معصوموں نے بھی آپ کے لیے اگر ہو تو روشنی اس پہ تھوڑا. جی ہاں، دیکھیے ایک معصوم، 2 معصوم سے کسی کا تذکرہ ہو تو بہرحال باکمال ہوتا ہے، اور جس کے لیے 4 معصوم کہتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی انسان ہوتا ہے ہم فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں عالم کے، فلاں عالم کے، ایک نسبت سے انسان اتنا اتراتا ہے. جی. اور اگر کسی کو 4 معصوم کی زبانوں نے تعریف کی ہو، یعنی امام رضا علیہ السلام، جنہوں نے واقعی ناظرین آپ اس حدیث پہ غور کریے گا کہ یعنی واقعی یہ بہت بڑی اس وقت یعنی جو آپ کے سامنے قبلہ سے میں نے عرض کیا ہے کہ ایک حدیث کو جو بیان کیا جائے، یعنی کسی کے اگر شان میں اگر ایک معصوم اگر کوئی کچھ کہہ دے تو سوچے اس کا کیا مرتبہ ہوگا. کہ جس کی شان میں 4 معصوم اگر کہیں تو سوچے اس کا کیا مرتبہ ہوگا. آپ ملاحظہ کریں اس حدیث کو خالی فقط آپ لوگ. جی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی میری زیارت کرے اور میری بہن کی زیارت نہ کرے گویا اس نے میری زیارت نہیں کی، یعنی یہ مرتبہ. جی. اور پھر جناب معصومہ نے جو اپنے بھائی سے محبت اور والہانہ محبت دکھائی اس کا بھی عجب. بہرحال مدینے سے جو چلی ہیں امام رضا نے یہی کہ بہن آپ تمہارا فراق ہم سے ناقابل برداشت، اور پہنچ کر سب سے پہلا خط معصومہ کو لکھا ہے، اور معصومہ وہاں سے حرکت، اور یہاں تک کہ دونوں بھائی بہن میں ملاقات بھی نہیں ہو سکی، مل بھی نہ اور سکے. معصومہ کو یعنی بلکہ بچپن سے جدا نہ ہوئے تھے یہ لوگ، بچپن سے جدا. لیکن یہ وقفہ جو 2.5-3 سال کا کہا جاتا ہے کہ امام جو خراسان چلے گئے، یعنی اتنے دن کا جو ہے آپ نے کیا، تو بہرحال یہ واقعاً ایک بھائی اور بہن جو ہوں گے اس چیز کو وہ سمجھ سکتے ہیں اور درک کر سکتے ہیں. بہت بڑا امتحان تھا. ایک مثال میں دے دوں امام حسین اور جناب زینب کی مثال. بے شک کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، لیکن وہاں مصلحت تھی جس پر لوگوں نے آگے کہا کہ فرزند رسول جا تو رہے ہیں، یہ بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو جب عماری سے جناب زینب نے سنا تھا تو یہی کہا تھا ابن عباس کیا تم مجھے میرے بھائی سے الگ کرنا چاہتے ہو. یہ وہاں بہرحال مصلحت تھی. شہزادی ثانیہ زہرا ساتھ میں آئی، یہاں پر مصلحت نہیں تھی، اس لیے معصومہ بعد میں. یہ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث یہ ہو گئی آپ کے لیے. اور دوسری چیز اصل زیارت جو ہم پڑھتے ہیں، جی زیارت کے فقرات، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امت ولی اللہ، السلام علیک یا، یعنی یہ بیٹی ہونا، پھوپھی ہونا، دادی ہونا، یعنی یہ رشتہ جی بیان کرنا. ایک ولی خدا کی بہن ہے، ایک ولی خدا کی پھوپھی ہیں، ایک ولی خدا کی بیٹی ہیں، ایک ولی خدا کی پوتی ہیں. درجہ کم نہیں ہے، بہت بڑا. یعنی معصوموں کی پھوپھی ہونا، معصوموں کی بہن ہونا، معصوم کی جو ہے پوتی ہونا، بیٹی ہونا، کتنا بڑا شرف ہے. بہت بڑا شرف ہے. اور پھر جو زیارت ہم لوگ پڑھتے ہیں السلام علیکم امت رسول اللہ سلام، یہ زیارت امام رضا علیہ السلام سے. اللہ اکبر. یعنی خود معصوم کے فقرات اور جملات ہیں کہ معصوم. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو زیارات اگر کسی معصوم سے ہوں اسے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. روایتوں میں جو ہے وہ منصوص اگر کوئی زیارت ہے تو معصوم قم کی، یعنی معصوم سے ان کی زیارت، جس میں امام رضا علیہ السلام نے یہاں تک جملہ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ ہماری شفاعت کیجیے گا اس وقت جنت کی، جنت میں، جنت کے اندر پہنچنے کے بعد، جنت کے لیے نہیں خود جنت میں میرے لیے. یعنی اس میں بھی ایک گہرائی ہے. کاش کہ اتنا وقت ہوتا تو ہم لوگ بتا سکتے. یعنی ایک یہ ہے کہ سفارش کرنا ہمیں جنت میں بھیجوا دیجیے. ایک یہ کہنا کہ نہیں خود جنت میں جب ہم پہنچ جائیں تو ہماری سفارش یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ،
یعنی جنت میں ہماری شفاعت. سبحان اللہ یہ سبحان اللہ. اور پھر اسی میں یا فاطمہ فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِّنَ الشَّأْنِ، اللہ کے نزدیک آپ کا ایک رتبہ عظیم مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کو معرفت کی ضرورت ہے. اسی لیے امام صادق فرماتے ہیں جو شخص معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب. معرفت کی ضرورت ہے. آ کے گھوم ٹہل کے چلے جانا، دیکھ کے گنبد دیکھ کے اس کو زیارت نہیں کہتے ہیں. کتنی اچھی دری بنائی گئی، اس کو زیارت نہیں کہتے ہیں. شخص مزور کی معرفت، وہاں جا کر عرض ادب، دل کو جھکانا، سر کو جھکانا اور ہے، دل کو جھکانا اور ہے. سبحان اللہ سبحان. اگر بہت بہرحال آپ کا وقت لیا میں نے، اور بہرحال ایک غالباً ایک حدیث امام جواد علیہ السلام سے بھی ہے قبلہ کی، بہرحال کہ امام جواد علیہ السلام نے بھی آپ کی فضیلت کے لیے جو ہے ارشاد فرمایا ہے. جی دیکھیے 3 معصوم کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. چوتھے امام محمد تقی علیہ السلام جواد الائمہ جن کو کہتے ہیں. کہتے ہیں امام رضا کو 48 سال تقریباً ہو گئے تھے اور بچے نہیں ہو رہے تھے، اور لوگ تانے دے رہے تھے یہ کیا نسل ختم ہو جائے، نسل ختم. تو بہنوں کو بھائی کی فکر ہوتی ہے. اور دیکھیے آپ ملاحظہ کریں تو بھائیوں کے لیے اگر دعا کوئی کرتا ہے تو وہ بہنیں کرتی. یہ بہن تھی جسے درد تھا میرے بھائی کو تانے دیے جا رہے ہیں، تو آپ نے بڑی دعائیں کی تھیں. تو وہ بیٹا جواد الائمہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب جب بیٹے کے لیے اتنی، بھتیجے کے لیے اتنی دعا کی ہے تو وہ بھتیجے کو بھی تو اتنی کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بھی یہ عطا کیا. جو شخص میری پھوپھی کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے گا اس پر جنت واجب ہے بحق معرفتہا، معرفت کے ساتھ. لہذا گزارش یہ ہوگی زائرین کرام، معصوم قوم یقیناً آپ کی شفاعت کریں گی، آپ کی زیارتوں کو قبول کریں گی انشاءاللہ. ہم آپ کے لیے ہمیشہ نائب زیارہ ہیں. جو لوگ تمنا رکھتے ہیں انشاءاللہ سب کو یہاں آنا نصیب ہو، لیکن جب یہاں آئیے یہ معرفت رکھتے ہوئے کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ 4 معصوموں کی زبانی جس کی تعریف کی گئی ہو وہ معصوم قوم، جنہیں کریمہ اہل بیت کہتے ہیں. اور کریمہ کا مطلب جو بغیر مانگے اتنا دے دے کہ پھر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اسے کریمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال بہت مشکور ہوں اور ممنون ہوں قبلہ وزیر صاحب، ہمارے برادر بزرگوار. یہ بہت اچھی وضاحت دی آپ زائرین کے لیے، بہت اچھی وضاحت یہاں پر دی گئی. اور معرفت کے ساتھ اس زیارت کو کرنا، اس جگہ پہ کیا کیا فضیلت ہے کس طرح سے، بلکہ ایک امام کی اور حدیث امام رضا علیہ السلام کی اس حدیث کا ایک فقرہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے دیار سے میں بھی آیا ہوں اور اس وقت ان کی بہن کے دیار میں ہوں. کہ مولا نے یہاں تک کہا تھا کہ جو میری بہن معصومہ کی قم میں زیارت کرے کمن زارنی، ایسے ہی جیسے اس نے میری زیارت کی ہو. اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا کیا مرتبہ ہے جو کامل الزیارات کے اندر موجود ہے. بہرحال وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ناظرین انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی وقت. اور اس وقت بہرحال بارگاہ معصومہ ہے سامنے، دعا یہی کرتے ہیں پروردگار یہ شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اس معصومہ کا تجھے واسطہ دیتے ہیں. پالنے والے جن کے بھی دلوں میں اس بارگاہ میں آنے کی تمنا ہے، یہاں پہنچنے کی تمنا ہے، خدا ان سب کو یہاں آنا نصیب کر دے. اے میرے معبود تجھے واسطہ اس فاطمہ معصومہ کا، تجھے واسطہ دیتے زہرائے مرضیہ کے شکستہ پہلو کا. یہ مریضی بیماری اس وقت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، خدا اس بیماری کو ختم کر دے. پالنے والے دعاؤں میں جو ہماری دعا ہے معبود اس سال کو ہمارے مولا کے ظہور کا سال قرار دے دے. خدایا جو میں نے ہر جگہ دعا کی ہے معبود، جیسے تو نے قسمت کیا مجھے اس بارگاہ میں، آپ سب کو قسمت کی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ گنبد بارگاہ دیکھنے کو نصیب ہو رہی. پروردگار موت سے پہلے جنت البقیع پہ بھی ہم سب کو سایہ دیکھنا نصیب کر دے انشاءاللہ. کہ جس طرح سے اس بارگاہ معصومہ میں آپ سب سے ملاقات ہوئی ہے، ایسے انشاءاللہ کسی اور معصوم یا معصوم زادے کے بارگاہ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور قبلہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ بہرحال آپ نے زحمت کی، آپ کو بہرحال آپ نے اپنا قیمتی وقت آپ نے نکالا. بہت ممنون اور مشکور ہوں اپنی طرف سے بھی اور ناظرین کی طرف سے بھی. انشاءاللہ خدا نے قسمت کی کسی وقت اور کسی اور موقع پہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.